الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ ایمانیات کا یعنی عقائد کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کی بات آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ تو آج جو ذکر کیا جائے گا، آج جس کے بارے میں بتایا جائے گا انشاءاللہ، وہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قیامت کا دن یعنی آخرت کا دن کس کو کہا جاتا ہے۔ تو قیامت کا آغاز وہ اس طرح ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو ان کے سور پھونکنے کی بنا پر جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، غیر جاندار چیزیں ہیں، سب کے سب تباہ و برباد اور نیست و نابود ہو جائیں گی۔ چنانچہ پہاڑ روئی کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ پہاڑ اس دن دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، ستارے گر جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، یعنی کل کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو اس دن آسمان اور زمینوں میں جتنے بھی ہیں سب کے سب گھبرانے لگیں گے، مگر جس کو اللہ چاہے۔ پھر پہلے سور پھونکنے کے بعد میں 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، جس کے بعد جتنے بھی جاندار ہیں سب کے سب دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ہے ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کہ جب دوسری مرتبہ میں سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی ہیں سب کے سب دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اب یہ پہلے سور پھونکے جانے سے لے کر لوگوں کے جنت اور جہنم میں جانے تک کا جو مرحلہ اور جو وقت ہے، اسی کو قیامت کہا جاتا ہے، جس پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ یہ چیز ہم اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ان میں سے کچھ تو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، پڑھائی میں محنت کرتے ہیں، ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، اور کچھ دوسرے اسٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو لاپرواہی میں، غفلت میں وقت گزاری کرتے ہیں۔ پھر جب امتحان کا مرحلہ آتا ہے تو جنہوں نے محنت کی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے محنت نہیں کی ہے تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں کامیاب ہونے والوں کے لیے ایک بڑا سا پروگرام رکھا جاتا ہے، جس میں سارے اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز اور جتنے بھی پورے اسکول کا اسٹاف ہوتا ہے وہ سب وہاں موجود ہوتا ہے، اور ان کے سامنے کامیاب ہونے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ہمت افزائی کی جاتی ہے، اور ان کو انعام سے اور عزت سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جو دوسرے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ان کو سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا ایک نظام اور سسٹم ہے۔ تو اللہ رب العزت جس نے اس دنیا میں بندوں کو بھیجا ہے، ان کو پیدا کیا ہے، اس نے بھی
ہمارے لیے اس سے بڑا اور اس سے بلند اور اونچا نظام بنایا ہے کہ انسانوں کو بتا دیا ہے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے اور ناکامی کا راستہ کیا ہے، جنت میں جانے کا راستہ بھی بتا دیا ہے اور جہنم میں جانے کا راستہ بھی بتا دیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ جس کا جی چاہے وہ ایمان لے کر آئے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کو اختیار کرے۔ تو اللہ رب العزت نے بندوں کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ بندے چاہے تو جنت والے راستے کو اختیار کر سکتے ہیں اور چاہے تو جہنم والے راستے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو انسان جیسی زندگی گزار رہا ہے، ظلم کرنے والے انصاف کرنے والے برابر ہو جائیں، عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر ہو جائیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری والے زندگی گزارنے والے اور نافرمانی والے زندگی گزارنے والے برابر ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں ان کو گویا کہ پیپر آؤٹ کر دیا گیا ہے، سب کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا یہ ایگزام ہونا ہے، اس کے لیے آپ کو یہ تیاری کرنی ہے۔ تو اب اس دنیا میں سارے انسان اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، امتحان کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے مرنے کے بعد میں جو مرحلہ آتا ہے قبر کا، وہاں ان کا امتحان ہوتا ہے، منکر نکیر آ کر سوال و جواب کرتے ہیں۔ تو جو وہاں پر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی بعد کی زندگی آسان اور خوشیوں والی، چین سکون والی ہو جاتی ہے، اور جو وہاں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی بعد کی زندگی مشقت، پریشانیوں اور مصیبتوں والی زندگی بن جاتی ہے، جس کے بعد ان کو نوازنے کے لیے، جنہوں نے اللہ رب العزت کی اطاعت والی زندگی گزاری ہے ان کو نوازنے کے لیے، اور جنہوں نے نافرمانی والی زندگی گزاری ہے ان کو سزا دینے کے لیے، جیسے کہ اسکول میں اسٹوڈنٹ کے لیے پروگرام کیا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے قیامت کا دن رکھا ہے جہاں تمام انبیاء کرام موجود ہوں گے، اور سب سے بڑی بات ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں اب تک آئے ہیں اور قیامت تک آئیں گے، وہ سارے انسان اور سارے جنات وہاں موجود ہوں گے۔ ان کے سامنے اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو نوازا جائے گا، ان کو عزت سے نوازا جائے گا، انعامات سے نوازا جائے گا، اور جو گناہ کرنے والے ہیں تو ان کو وہاں ذلت اور ان کی توہین کی جائے گی اور ان کو سزا دی جائے گی، اور یہاں تک کہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے، آخرت کا دن جو رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے۔ پھر ایک بات، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت پر ایمان لانے کا جو فائدہ ہے وہ ہمارے آخرت میں ہی ہوگا، جبکہ ایسا نہیں، بلکہ آخرت پر ایمان لانے کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو کہ بعد جو دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، بعد میں ہمیں اس کا کوئی حساب نہیں دینا ہے، بعد میں ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر تو اپنی منچائی زندگی گزاریں گے، اور ہر انسان اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو اگر ایسا ہو تو اس وقت میں دنیا کا نظام کیسا ہوگا، انسان اس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ جب ہر انسان اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہو تو دنیا کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر ظلم اور تاریکی پھیل جائے گی، ہر طرف بدسکونی، بے چینی اور بد امنی پھیل جائے گی۔ اس کے برخلاف جب انسان کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں اس دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں ہمیں بعد میں اس پر نعمت سے نوازا جائے گا، ہمیں اس پر انعام دیا جائے گا، تو پھر انسان اسی طرح زندگی گزارے گا۔ تو اسی لیے آخرت پر ایمان لانا
یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ اگر انسان اس پر ایمان نہیں بھی لاتا ہے تو آخرت تو یقینی چیز ہے، وہ تو ہونا ہی ہے، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اس سے کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو آخرت پر ایمان لانے کا فائدہ ہمارے لیے آخرت میں تو ہے ہی، وہاں اس کو نعمت جنت میں اس کو بھیجا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی میں بھی اس کا فائدہ ہے کہ دنیا کے اندر چین، سکون، امن و امان اور انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں آخرت پر ایمان لانا فرض ہے، اس کے بغیر انسان مومن نہیں رہتا بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کامل طور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔